فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دی عظمت اور شان ہور کی ہو سکتی ہے کہ اس مہینے نو نسبت خود خدا دی ذات دے نال ہے کہ اے اللہ دا مہینہ ہے، اور اے ایسا مہینہ ہے کہ جس دے اندر اللہ وحدہ لا شریک بے حساب گناہگاراں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت جیسی نعمت عطا فرماندا ہے، اور انہاں لوگاں دی اللہ تعالی بخشش فرماندا ہے کہ جنہاں اتے جہنم واجب ہو چکیا ہوندا ہے۔ بے حساب ان گنت لوگاں دی اللہ تعالی اس مہینے دے اندر بخشش فرماندا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئے، آ کے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بڑا ہی بدبخت ہے او انسان، بڑا بدبخت ہے او بندہ جدی زندگی دے اندر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ تشریف لے کے آیا، اور اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر رمضان المبارک دا احترام کر کے، روزے رکھ کے، تلاوت قرآن کر کے، نماز ادا کر کے، عبادت کر کے اپنے رب نو راضی نہ کر سکیا۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جڑا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکیا۔ القصہ مختصر، بڑی عظمتاں اور شانہ والا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک دا جدو چاند نظر آندا ہے، پہلی رات پڑھنے دا بڑا زبردست وظیفہ انشاءاللہ عرض کردے ہیں کہ جی دے پڑھن دی وجہ دے نال بندے دے روزی دے اندر، دولت دے اندر، مال دے اندر اینی تیزی دے نال برکت ہوندی ہے کہ جویں اچھی جگہ تو تھلے پانی ہوندا ہے، جگہ اچھی ہوئے، پہاڑ تو جویں پانی تھلے ہوندا ہے، جس تیزی دے نال پانی تھلے ہوندا ہے، اس طرح اے وظیفہ پڑھن والے دی روزی دے اندر برکت ہوندی ہے۔ اللہ تعالی بے حساب رزق عطا فرماندا ہے۔ آؤ سنو او وظیفہ کی ہے۔ رمضان المبارک دا جدو چاند نظر آ جائے، مغرب دی نماز تو بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت 21 مرتبہ جیڑا بندہ اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ انہوں بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ تشریف لے کے آ رہا ہے، چند دن تو بعد چاند نظر آئے گا، تو کوشش کر کے سانو چاند دی پہلی رات یہ وظیفہ کر لینا چاہیے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ساڈے رزق حلال دے وچ برکتاں عطا فرمائے۔